سب سے پہلے ذرا ایران کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے جناب کل ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ایران پر کسی ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین، فضائی حدود یا سمندری پانیوں کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی فوجی آپریشن کی صورت میں کسی کو بھی لاجسٹیکل سپورٹ یا دیگر فوجی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی. اور بیان میں زور دیا گیا ہے کہ موجودہ کشیدہ صورتحال کا حل صرف کشیدگی میں کمی، مذاکرات، بین الاقوامی قوانین کی پابندی اور ریاستوں کی خود مختاری کا احترام ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بڑے مسلم ملک نے جو ہے وہ ایران کو اس سپورٹ کے حوالے سے پوری طرح آگاہ کیا ہے. باقاعدہ طور پہ پبلک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ جناب ایران کے حوالے سے کسی صورت جو ہے وہ زمینی یا فضائی یا جو بحری جو حدود ہیں اس کے اندر ایران کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے امریکہ کی جانب سے ان حدود کے اندر کم از کم نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ تہران ٹائمز آفیشیل کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا کہ جی سعودی عربیہ اینڈ قطر ہیو پرائیویٹلی سیڈ دے وونٹ الاؤ دی یو ایس ٹو یوز دیئر بیسز اور ایئر اسپیس ٹو لانچ اٹیکس اگینسٹ ایران. اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے. فی الحال تو کوئی پریس ریلیز سامنے نہیں آئی ہے جس طرح متحدہ عرب امارات کی جانب سے آئی ہے، لیکن دو ملکوں کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے بالکل اس طرح کا ہی ملتا جلتا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی حدود بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکے گی. اب یہ بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ آ کے ایران کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ ملک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے اندر بھی شامل ہیں. وہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب ٹرمپ جو ہے اس پلیٹ فارم کو دیگر ملکوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. خاص طور پہ ایران اور گرین لینڈ کے حوالے سے جو ہے یہ باتیں ہو رہی تھی. تو اس کے اندر تو یہ دونوں ملک جو ہے سعودی عرب اور قطر ان کی جانب سے اگر تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بورڈ آف پیس کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اور بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کی ہاں میں ہاں ہر بات کے اندر جو ہے وہ ملانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ امریکی فوج نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ یو ایس ایس ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر جو اس کا ایک بحری بیڑا ہے وہ اور اس کے ساتھ موجود دیگر جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا جو ہے مشرق وسطیٰ اب پہنچ چکا ہے. ہم نے پہلے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران کی حدود کے کافی قریب آتا جا رہا ہے وہ، اور اب وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. اور امریکی فوج کے مطابق اس بحری بیڑے کے پہنچنے سے خطے میں امریکہ کی عسکری قوت میں ایک نمایاں اضافہ ہوا ہے. امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ یہ بحری بیڑا علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے اس وقت مشرق وسطیٰ میں تعینات ہے. اور دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کسی بھی بیرونی مداخلت کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد رکھتا ہے. انہوں نے بظاہر یو ایس ایس ابراہیم لنکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جنگی جہاز کی آمد ایران کے عزم اور ایرانی قوم کے دفاع کے لیے اس کی سنجیدگی کو متاثر نہیں کرے گی. ایران کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب سخت بیانات اس سلسلے میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک نقشہ آپ کو یہ اسکرین کے اوپر میں دکھانا چاہوں گا، یہ ذرا دیکھیے گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ آپ کو ایران جو ہے ایک سائڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ جو بلو کلر کے آپ ٹرائنگلز دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اس وقت مختلف ملکوں کے اندر جو امریکی فوج اور دیگر جو فوجیں اس وقت اپنی جو جنگی سامان ہے یا جو جہاز وغیرہ ہیں ان کی ایلوکیشنز جو ہیں وہ کہاں پہ اس وقت وہ کر رہے ہیں، ڈپیوشن مطلب اس کو کہاں پہ ڈپیوٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے مختلف ایئر بیسز اور اس کی صورت ہے. اس میپ سے آپ کو یہ جو نیلے نشانات ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ حالات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کتنا بلڈ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جو ایک پریپریشن کی جا رہی ہے ایران کے حوالے سے وہ بھی آپ کو یہاں سے جو ہے وہ آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سے نشانے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں اور جو مختلف سائٹس ہیں ایران کے اندر ان کو کہاں پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے. نیٹو جو ہے وہ آلریڈی بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس سینٹرل کمانڈ اور اسرائیلی آپریشنز کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے. اور گلوبل انسائٹ جرنل نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ لنڈن کی جانب سے یعنی کہ برطانیہ کی جانب سے بھی جو ہے 8 ٹائفون طیارے جو ہے وہ اس وقت دوحہ قطر، دہران سعودی عرب ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی اپنے جہاز بھی اس نے لا کے کھڑے کر دیے ہیں. اس کے علاوہ پیرس کی جانب سے جو ہے یعنی کہ فرانس کی جانب سے رافیل لڑاکا طیارے جو ہیں وہ بھی تیار کر دیے گئے ہیں، ان کو بھی ڈپیوٹ کیا جا رہا ہے. اور برلن کی جانب سے بھی جو ہے ٹورنیڈو جیٹس جو ہیں وہ اردن کے اندر ایئر بیس کے اوپر تعینات کیے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ایون وہ ممالک بھی جو ہے اپنا بلڈ اپ ایران کے آس پاس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایران آبزرور کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساحلی اینٹی شپ میزائلوں کو جو ہے ان کو بھی فعال کر دیا گیا ہے. ایران بھی جو ہے اپنے میزائلز کو وہاں پہ ڈپیوٹ کر رہا ہے. اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کافی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے ہیں.
اور جو میزائل وہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ 2000 کلومیٹر تک کی ان کی رینج جو ہے وہ موجود ہے اور 2000 کلومیٹر تک جو ہے وہ یہ مار کر سکتے ہیں ان کے میزائل. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی بنجمن نیتنیاہو کا بیان، ایران کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، یہ ایک بہت سنگین غلطی ہوگی، ایک سے غلطی بہت زیادہ ہے. تو مطلب نیتنیاہو بھی جو ہے اب جنگ کے حوالے سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم بھی جو ہے وہ آگے سے حملہ کریں گے. انڈیا کی جانب سے جو ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ انڈیگو ایئر لائن، انڈیا کی ایک ایئر لائن ہے انڈیگو ایئر لائن نے جناب ایران کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو صورتحال اس وقت وہاں پہ جس طرح پیش رفت ہو رہی ہے، 28 جنوری سے انہوں نے تبلیسی، الماتی، تاشقند اور باکو ان کے لیے اپنی پروازیں جو ہے وہ منسوخ کر دی. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مختلف ایئر لائن جو ہیں ایران کے آس پاس کی جو ایئر اسپیس ہے اس سے اب ذرا دور ہٹنا شروع ہو گئی ہے، یا تو اپنی فلائٹس کو وہ لوگ ری اسکیڈول کر رہے ہیں یا اس کی میپنگ، اس کی روٹس جو ہیں اس کو چینج کر رہے ہیں. تو انڈیگو ایئر لائن جو ہے اس نے بھی باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ان ایریاز کے اندر جو ہے ہم اپنی جو فلائٹس ہیں اس کو ہم اس وقت منسوخ کرنے جا رہے ہیں. اب کچھ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، کئی ہفتوں سے جو ہے ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. آج کا دن دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. سہیل آفریدی صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے ابھی اتوار والے دن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمعرات کو وہ بھی اڈیالہ جیل جائیں گے. بتایا گیا ہے کہ ان کو اب مہینہ 1.5 مہینے سے زیادہ شاید ہو چکا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل نہیں گئے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اپنے اندر بھی جو ہے میری اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ریزرویشنز اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آخر سہیل آفریدی کیوں نہیں جا رہے اڈیالہ جیل. مطلب باقی لوگ جاتے ہیں، ان کی بہنیں جاتی ہیں، تو سہیل آفریدی کیوں نہیں جا رہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ہفتے وہ بھی اڈیالہ جیل ضرور جائیں گے، عمران خان صاحب سے ملنے کی ایک اٹیمپٹ ضرور کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ روز وفاقی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز، چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو، یہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. میں اتوار کو اپنی آفریدی قوم کا جرگہ بلا رہا ہوں. اتوار کو میں پختون قوم کے پاس بھی جاؤں گا، تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا. اگر یہ نوٹیفکیشن معافی کے ساتھ منگل تک جو ہے وہ واپس نہ لیا گیا تو یعنی 24 گھنٹے کا، آج وہ منگل کا دن ہے، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم سہیل آفریدی کی جانب سے جو ہے وہ حکومت کو دیا گیا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن بیسکلی جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی وزارت اطلاعات کی جانب سے، کل ہم نے آپ کو پرسوں بلکہ آپ کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، جس میں حکومت کے جو انفارمیشن سے منسٹری ہے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب یہ غلط ہے کہ اس وقت وادی تیرا سے لوگ جو ہیں وہ فوج کے کہنے کی وجہ سے وہاں سے جو انخلا کر رہے ہیں. فوج نے ان کے مطابق کسی کو نہیں کہا کہ جناب لوگ جو ہیں وہاں سے انخلا کرنا شروع کر دیں. تو سہیل آفریدی صاحب اس کا ڈیمانڈ کریں جی اس پریس ریلیز کو جو ہے واپس لیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ معافی بھی مانگی جائے. 24 گھنٹے کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے. آگے کہتے ہیں جی تیرا جرگے میں شامل 24 رکنی کمیٹی کو شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے اور ان کے ویڈیو پیغامات دیے جا رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت اور میرے خلاف بیان دیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میں 24 رکنی کمیٹی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ہمارے خلاف ویڈیو بیان دینے سے جان چھوٹتی ہے تو چھڑوا لیں. ممکن ہے اب تک ویڈیوز جاری ہوں، اب ان کی ویڈیوز جاری ہوں. آج کے بعد کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کسی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے. اب سے وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی بات چیت کا سلسلہ ہوگا وہ تحریری ہوگا. خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی مسلط کی گئی ہے. ہماری جمہوری حکومت کو ایک منصوبے کے تحت گرایا گیا. بدامنی میں کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا قصور نہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومت کو ساتھ بٹھایا جائے، مستقل اور پائیدار امن کے لیے مل بیٹھ کر پالیسی بنانا ہوگی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایک بار پھر ان خبروں کی تردید کی ہے اور انہوں نے جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے کہ وادی تیرا کو جو ہے وہ فوج کے کہنے پہ خالی کرایا گیا ہے. انہوں نے کہا حکومت نے وادی تیرا سے متعلق جھوٹے پروپیگنڈے کا سختی سے نوٹس لیا ہے. علاقے کو خالی کرانے سے متعلق غلط خبریں چلائی گئیں. علاقے سے انخلا کو فوج سے جوڑنا غلط بیانی ہے. انہوں نے کہا کہ رضاکارانہ طور پر نقل مکانی کرنے والوں کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز رکھے ہیں. علاقے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن جاری رہتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت صوبے کے عوام کی بہتری پر توجہ دے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو ایک باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے. اس میں کہا گیا کہ آئینی طور پر لازم وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے. فنڈز کی منتقلی میں مسلسل تاخیر صوبائی گورننس اور سروس ڈیلیوری کو متاثر کر رہی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے کل اسمبلی میں خطاب کیا. انہوں نے کہا جی جناب اسپیکر، جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو شفیع جان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. گزشتہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے اور فورینسک رپورٹ کے لیے لاہور جاتے ہیں. ان چیزوں کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں جو عمران خان کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان نے اسمبلی اجلاس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر کے دوران جو باتیں کی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو صرف اس لیے بھرتی کیا گیا ہے تاکہ عمران خان، سہیل آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بارش کی جا سکے اور اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چل کے تقریر کے بعد بھاگ جاتے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اقتدار میں آئے پختون دشمن پالیسیاں ساتھ لے کر آئیں. 1999 میں خیبر پختونخوا پر آٹا بند کیا گیا، پھر بجلی
بجلی بند کی گئی اور آج ہمارے لوگوں پر آپریشن مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ اپنے بیانے سے بھاگ رہے ہیں مگر ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور ہر فورم پر اپنے عوام کے حق میں آواز بلند کریں گے. اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں شیراز احمد شیرازی، اس میں ایک ویڈیو جو ہے انہوں نے شیئر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان اپوزیشن چیمبر میں گھس گئے. مسلم لیگ کی رکن اسمبلی صوبیہ شاہد اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ سے انہوں نے تلخ کلامی کی ہے اور ممبران اسمبلی نے دونوں کے مابین جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروایا ہے. اس کے علاوہ سوات میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر امجد علی کے خلاف ریاست مخالف تقریر کرنے کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ڈاکٹر امجد علی پر اداروں اور آئین کے خلاف اشتعال انگیز خطاب کا الزام ہے. ڈاکٹر امجد علی کے خلاف مقدمہ عدالتی احکامات کے تحت تھانہ کوکارئی میں درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر میں بغاوت، اشتعال انگیزی اور امن و امان میں خلل کی دفعات جو ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو ہے پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کے خلاف قرارداد کل منظور کر لی گئی. صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے پاکستان کے بورڈ آف پیس میں جانے کے خلاف قرارداد پیش کی. قرارداد کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے بنائے گئے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کو انہوں نے کہا جی مسترد کرتے ہیں اور بورڈ آف پیس کی تشکیل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پاس قرارداد کے منافی ہے. اب دس از obviously ویری امپورٹنٹ کہ ایک صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی جس کے پاس موجود ہے ایک پارٹی کی، وہ پاکستان کے ایک فورن پالیسی ڈیسیجن کے اگینسٹ جو ہے وہ قرارداد پاس کر رہی ہے. اب فورن افیئرز کا میٹر جو ہے وہ obviously وفاق کے پاس ہوتا ہے اور اس کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کیا اس کے اوپر ایک صوبائی اسمبلی کو یہ موقف دینا چاہیے، کیونکہ obviously یہ اس کے اوپر کوشچنز اٹھیں گے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں شو کر رہا. اب کیا یہ بیسکلی صرف پالیٹکس کی خاطر ہوا ہے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کل رات کو میرے شو کے اندر موجود تھے تو وہ ظاہری بات ہے اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہاں جی اگر صوبائی اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے تو قرارداد کو تو اس میں کیا غلط بات ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ یہ اعلان کر دیں کہ اگر یہ غلط ہوا ہے تو اگر کل کو آپ کی حکومت آ گئی تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں سے باہر نکل آئیں گے. سمپل ایز دیٹ. آپ اعلان کر دیں اس بات کا تاکہ آپ کی پوزیشن کلیئر ہو جائے نا. صرف آپ قرارداد منظور کرنے سے تو نہیں، آپ اپنی پوزیشن لیں گے ہاں جی ہم واپس نکلیں گے، ہم اس میں نہیں رہیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں یہ پاکستان کے مفاد میں جو بھی بہتر ہوگا ہم اس وقت یہ فیصلہ کریں گے. مطلب گول مول کر کے وہ جواب دے رہے تھے. سو مجھے لگا جیسے ان کے پاس اس معاملے میں کوئی آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے قرارداد آپ نے منظور کر لیا، آپ سمپلی اعلان بھی تو کریں نا، پی ٹی آئی کی پوزیشن کو واضح کریں تاکہ امریکن جو ایمبیسی یہاں پہ موجود ہے وہ شام کو ایک سائفر تو بھیجے وہاں پہ واپس کہ ہاں جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کے خلاف ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے. کریں باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کریں، واضح پوزیشن لیں نا. یہ کیا بات ہوئی میں مذمت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، سیدھا سیدھا کہیں کہ جی ہماری یہ پالیسی ہے اور کل کو اپنے منشور کے اندر بھی ہم یہ ڈالیں گے بات کہ اگر ہم حکومت میں آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے. سمپل از دیٹ. اناؤنس کر دیں. تو میں نے ان سے بلکہ یہ بھی سوال کیا، میں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کروائی گئی، یہ ہونا چاہیے تھا. ایون تو ملک احمد خان جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، مجھے ان کی بات اچھی لگی. انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب اس معاملے کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور اس معاملے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ لانا چاہیے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہے حکومت کی جانب سے، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال تو میں نے وہاں پہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی چلے پاکستان نے غلط فیصلہ کیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ جو دیگر 7 مسلم ممالک ہیں وہ بھی تو یہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، دیگر ممالک بھی شامل ہیں مشرق وسطیٰ کے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ فیصلہ آخر کیوں کیا؟ چلے پاکستان آپ سمجھتے ہیں نا اہل حکومت ہے، یہاں پہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو بلڈ اٹ. لیکن دو چیزیں نا، ایک تو آپ کمٹ کریں کہ آپ نکلیں گے باہر اگر آپ حکومت میں آ گئے، اور دوسرا آپ یہ کہہ دیں کہ جناب وہ جو 7 ملک ہے وہ بھی غلط ہے، انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی غلط کیا ہے، پھر یہ بھی کہیں ساتھ. تو خیر میرے خیال میں کافی اس معاملے میں جو ہے وہ کنفیوز صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 8 فروری کا دن جو ہے وہ 2024 کے الیکشنز کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کیونکہ ایک دھاندلی زدہ انتخابات تھے تو یوم سیاہ منانے کا انہوں نے بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسلم غوری جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منائیں گے، جمہوریت دن بدن کمزور ہو رہی ہے، آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایک خبر ہم نے شیئر کی تھی کہ جناب تقریباً 132 گانے جو ہیں وہ وزارت اطلاعات پنجاب یعنی کہ عظمہ بخاری صاحبہ کی جو منسٹری ہے اس کی جانب سے انہیں بین کر دیا گیا ہے کہ یہ جو گانے ہیں یہ آئندہ نہیں لگائے جائیں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا نوٹیفکیشن میں بسنت کہاں لکھا ہے، یہ اسٹیج پر پرفارم کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیا ان گانوں اور شاعری کو پڑھا جا سکتا ہے؟ اس کو سننا اور پرفارم کرنا کہاں ممکن ہے؟ اور یہ گانے موسیقی اور گانوں کے نام پر دھبا ہیں، ان کو گانا اور شاعری کہا جا سکتا ہے؟ سو بیسکلی ان کی جانب سے جو بین لگایا گیا ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہی تھی، اگر ہم نے یہ کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں علینا عامر،
وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ان کی فیک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونا شروع ہو گئی، جس پر جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ جی میں اس موضوع پر بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور گزشتہ ایک ہفتے سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی. تاہم جب سینکڑوں ایسی پوسٹ دیکھی کہ علینا عامر کی ویڈیو لیک ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر حیران ہوتی ہوں کہ وہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ ایک مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس پر تحقیق تو کر لیں کہ جو کچھ آپ شیئر کر رہے ہیں وہ حقیقی ویڈیو ہے بھی یا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی اس وقت پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہے. میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور لڑکیوں کی اے آئی ویڈیوز بنانے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں. میرے خیال میں شی از ایبسولوٹلی رائٹ. یہ میں نے بھی ایک لیٹلی ایک میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ٹک ٹاک کے اوپر کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کی ویڈیوز کو جو ہے اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ فحش بنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وائرل کیا جاتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر سخت ترین سزا ہونی چاہیے، بالکل سخت ترین سزا ہونی چاہیے. اور اگر کوئی اس قسم کی پوسٹنگز کر رہا ہے یا اس کو شیئر کر رہا ہے یا اس قسم کا مواد کریٹ کر رہا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں. کیونکہ آپ کا مطلب چلیں کسی بھی ٹک ٹاکر خاتون سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں بیٹھ کے اس کی فیک ویڈیوز جو ہے وہ بنانا شروع کر دیں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، مطلب وہ بے شک ٹک ٹاک کے اوپر، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس کا دل کرے وہ بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دے، اس کے بارے میں اس طرح کی ویڈیوز بنانا شروع کر دے. سو آئی تھنک علینا عامر جو ہے شی از اسپاٹ آن وین شی سیز کہ ان کے ساتھ زیادتی ہے اور حکومت کو جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.